يا مصطفى صل على محمد مصطفى صل على يا مصطفى صل على يا محمد صل على يا محمد صل على جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد مدد کو چلے آئے بارہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ محترم سامعین، مومنین و مومنات، تمام عالم اسلام کو میری طرف سے ماہ ربیع الاول کی خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں بہت بہت مبارک ہوں۔ آپ سب کو میری طرف سے عید زہرا سلام اللہ علیہا بہت بہت مبارک ہو۔ یہ خوشی منسوب ہے مخدومہ عالمین سلام اللہ علیہا کے گھر سے۔ اللہ رب العزت نے ودیعت اللہ بی بی سلام اللہ علیہا کو دو ایسے شرف عطا فرمائے کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا اس شرف کو پا کر مسکرائیں، جو مومنین کے لیے روز عید قرار پایا، جس میں پہلی خوشی رحمت للعالمین سید الانبیاء 1,24,000 انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء فاطمہ زہرا کے بابا ہیں۔ اس خوشی کو پا کر فاطمہ زہرا مسکرائیں۔ اور دوسری خوشی یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو جب بتایا گیا کہ قائم آل محمد علیہ السلام آپ کی نسل سے ہوں گے، تو فاطمہ زہرا اس خوشی کو بھی پا کر مسکرائی تھیں، جو مومنوں کے لیے عید کا روز قرار پائی، یعنی اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، یعنی یہ سفر حق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہی کے گھر سے شروع ہوا اور اسی گھر پر اس کا اختتام ہونا ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ آستانہ قدس، یہ وہ گھر ہے کہ جس کی چھت عرش معلیٰ کی چھت ہے۔ یہ وہ گھر ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اس کا دروازہ باب مدینۃ العلم ہے۔ اس کی چھت پر لواء الحمد کا سایہ ہے۔ یہ گھر ایک ہی وقت میں بیت عقیق، بیت المعمور اور بیت اللہ کی شبیہ بنا ہوا ہے۔ اس گھر کی چاروں دیواریں کلو شعین احصیناہ فی امام مبین کی ہیں، جس سے متمسک ہو کر مومنین اپنی عاقبت کو سنوارتے ہیں۔ اس گھر کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور اس گھر میں جو روشنائی ہے، جو نور ہے، وہ اللہ نور السماوات والارض کی آیت کے تحت ہے۔ ید بیضا کی روشنائیوں سے روشن یہ گھر، حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں سے منور یہ گھر، ایک دن میں 3 مرتبہ اس گھر سے ایسا نور ساطع ہوتا ہے جس سے سارا مدینہ منورہ جو ہے وہ پر نور ہو جاتا ہے۔ یہ گھر وہ گھر ہے کہ جس کی چوکھٹ پہ ستارے نے اتر کے سلامی دی ہے۔ یہ گھر منزل وحی بھی ہے کہ سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام اس گھر میں وحی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اس گھر میں وہ عبادت کی جاتی ہے جو رفت کی سند لیے ہوئے ہے۔ یہ گھر وہ گھر ہے کہ جس میں رضوان جنت خیات الحسنین بن کر آتے جاتے ہیں۔ اس گھر کی چوکھٹ پہ جب بھی کوئی خوشی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، جب کوئی نور نازل ہوتا ہے، تو حوران جنت اور ملائکہ اسی گھر کے دروازے پر درود و سلام کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ اور درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جو پروردگار عالم نے ایک آیت کی صورت میں نازل فرمایا، جو ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف، نور کی طرف لے جاتا ہے، اور پوری کائنات میں اللہ رب العزت کی کائنات میں اسرار الہی کی کنجی بھی یہ درود پاک ہی تو ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور در فاطمہ زہرا یہ وہ دروازہ ہے کہ اس پر نبیوں کا سردار ایک دن میں کئی مرتبہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا اہل البیت الرسول۔ اتنا مبارک گھر ہے، اسی دروازے پر کھڑے آج ہم عید زہرا کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ یہ عید وہ عید ہے کہ مسلمانوں کی
یہ عید وہ عید ہے جس میں صاحب عصر و زمان علیہ السلام کی امامت کا پہلا روز ہے، یعنی 9 ربیع الاول امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کا پہلا روز ہے۔ 9 ماہ ربیع الاول کو امام زمانہ علیہ السلام صاحب عصر و زمان کی امامت کے پہلے روز کے تحت ہم عید مناتے ہیں۔ یہ وہ سلسلہ امامت ہے جس کا آغاز 18 ماہ ذی الحج 10 ہجری کو ہوا تھا، یعنی مولا علی علیہ السلام کی امامت، ولایت اور مولائیت کا باقاعدہ اعلان ہوا جو روز عید قرار پایا۔ اسی طرح 9 ماہ ربیع الاول کو عید زہرا صاحب عصر و زمان علیہ السلام کی امامت کا پہلا روز ہے جسے ہم عید کے طور پر مناتے ہیں۔ ادھر سلسلہ امامت کا آغاز ہو رہا ہے جس پر دین اسلام کامل و اکمل دکھائی دیتا ہے، اور ادھر سلسلہ امامت کا اختتام ہو رہا ہے جسے قیامت تک جانا ہے۔ دونوں ہی دن ہمارے لیے عید کے روز قرار پائے۔ عید غدیر اور عید زہرا کو بہت سی نسبتیں ہیں، دونوں ہی عیدیں ایسی ہیں جن کے 70 نام ہیں، اور یہ دونوں روز عید ہمارے لیے نہایت مبارک اور بابرکت ہیں۔ اس طرح کہ عید غدیر عید کبیر ہے اور عید زہرا عید اکبر ہے۔ عید غدیر یوم تبسم ہے اور عید زہرا یوم فرحت محمد و آل محمد ہے۔ عید غدیر میں جب مولا علی علیہ السلام کی مولائیت کا اعلان ہوا تو یہ پیغام کچھ منافقین کو ناگوار گزرا تھا، اور عید زہرا سلام اللہ علیہا وہ عید ہے کہ جب تمام مومنین پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ 2.25 مہینے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے وسیلے سے تولا جیسی عظیم عبادت کو ادا کیا جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جو ہے وہ مسلسل جاری و ساری رہا۔ اور عید زہرا پر ہم تمام مومنین مل کر تولا کے ساتھ تبارہ جیسی عظیم عبادت کو کامل کرتے ہیں، یعنی دین اسلام کے دشمنوں کی صفات سے براءت اختیار کرتے ہیں۔ یہ عید سعید ہے، عید اکبر ہے۔ آپ سب کو اس عید کی خوشیاں اور برکتیں منانے کی توفیق عطا ہو۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی اس خوشی کو جو بعد کربلا امام سجاد علیہ السلام نے مسکرا کر اس طرح منائی کہ آپ نے فرمایا کہ مومنین کے گھر ہم ان کی خوشیوں میں تشریف لے جائیں گے اس امر پہ کہ وہ اپنے گھر کے ہر موقع پر محمد و آل محمد کا ذکر کیا کریں، یعنی اگر کوئی خوشی کسی مومن کے گھر میں اللہ کی طرف سے عطا ہو تو وہ اپنے گھر میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر، محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر ضرور کیا کرے۔ جیسے ہم اپنی شادیوں پر اپنے بچوں کی شادیاں جب کرتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ ہم شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، محمد و آل محمد کو مہمان کرتے ہیں، اور اس کے بعد کسی بھی خوشی کا آغاز کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں ایسی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عید زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ساتھ آپ سب کو عید جشن صادقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت بہت مبارک ہو۔ 17 ماہ ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ظہور و نزول پر نور کی بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جب پروردگار عالم نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذیر للبشر، خیر البشر، سراج منیر، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، شمس و قمر، نجم و الضحیٰ، اور قرآن مجید میں سجا ہوا سورہ الرحمن محمد و آل محمد علیہ السلام کی شان و بزرگی کو پیش کرتا دکھائی دیتا ہے، بلکہ پورا قرآن مبین اللہ رب العزت نے قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا، جس قلب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے نسبت دیا ہے۔ آپ کا نور ازلی ہے، پروردگار عالم نے اپنے نور عظمت و جلالت سے آپ کو عالم بالا میں اس وقت تخلیق فرمایا جب نہ عرش تھا، نہ کرسی، نہ لوح و قلم، جنت و ملائکہ، انبیاء سب
آپ ہی کے نور سے ہیں، یعنی ساتوں آسمانوں اور زمین کے ساتوں طبق اور پورے عالمین میں جو کچھ اللہ کی نعمات اور رحمتیں ہیں وہ آپ ہی کے نور سے منور ہیں۔ آپ ہی وجہ تخلیق کائنات اور وجہ وجود قائم پوری کائنات کی تخلیق اور وجود کے قائم ہونے پر آپ دلیل ہیں، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد ہی کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، قرآن رحمت المرسلین ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ رب العالمین، قرآن رحمت المرسلین، اور محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہیں، اور آپ سید المرسلین ہیں اور انبیاء کے سردار بھی ہیں۔ بے شک قرآن نور ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس بھی نور ہی نور ہے۔ 17 ماہ ربیع الاول عام الفیل، یہ وہ روز ہے کہ جب پروردگار عالم نے آپ کے نور کو عالم نور سے عالم ظہور میں نازل فرمایا۔ جناب عبداللہ علیہ السلام کو آج کے دن کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ یہ وہ موقع ہے کہ جس وقت آپ کے نور سے نہ صرف پورا مکہ بلکہ آپ کی پیشانی کا نور آسمان تک جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، کہ کفر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، اور آپ کے نور سے سارا عرب منور ہو رہا تھا۔ پوری کائنات میں اللہ کی مخلوق آپ پر درود و سلام پڑھ رہی تھی۔ آسمان پہ شفق کی سرخی نے سرخ ہو کر پھیل کر مبارکباد پیش کی۔ سورج اور چاند یعنی آفتاب و ماہتاب نے اپنے سروں پر نورانی تاج لیے تھے، اور اپنے نور کی کرنوں سے 7 رنگوں کو بکھیر کر آپ کو مبارکباد پیش کی۔ چاند نے ابر کو ہٹا کر مبارکباد پیش کی، ستاروں نے چمک کر، کہکشاؤں نے کھل کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پہ مبارکباد پیش کی۔ زمین عرب و مکہ کو یہ شرف عطا ہوا کہ ایوان بنی ہاشم قصر عبد المطلب میں آغوش جناب آمنہ اور جناب عبداللہ کو یہ شرف عطا ہوا کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو آپ کی آغوش میں نازل فرمایا۔ پھر وہ لمحہ آیا کہ آغوش جناب آمنہ بنت وہب میں مصحف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے شرف کو حاصل کرنے کے لیے جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اور سرکار ابو طالب علیہ السلام تشریف لائے، اور جناب فاطمہ بنت اسد نے فرمایا، آمنہ کی آغوش میں کیسا چاند جیسا بیٹا آیا ہے جس کی پیشانی کا نور آسمان تک جا رہا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار عالم آپ کو آج کے دن کی مبارکباد کے بدلے ایک ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا جو آج سے 30 برس کے بعد آپ کو عطا ہوگا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے برابر کے حصے علی مرتضیٰ علیہ السلام 30 عام الفیل 13 ماہ رجب المرجب کو آغوش جناب فاطمہ بنت اسد میں عطا ہوئے۔ یہ اس مبارکباد کا اجر تھا جو آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پہ پیش کی تھی۔ میں بھی آج کے دن کے صدقے میں محمد و آل محمد کی خدمت میں پروردگار عالم، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ملائکہ، حوران جنت اور پوری کائنات کو درود کی صورت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خصوصی مبارکباد جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب فاطمہ زہرا مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں۔ مصحف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورانی ہستے ہیں، اور آپ کا اعلیٰ اخلاق جو عرب میں معجزہ بن گیا، اور عرب والے آپ کو صادق و امین کہہ کر بلاتے۔ رسول اللہ نے فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور یہ دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوا۔ مولا علی علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام، امام علی زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد یہ دروازہ ہمیشہ کھلا ہی رہا، اور آج کے دن کی مبارکباد میں پیش کرتی ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور شہزادی ام فروا سلام اللہ علیہ کو امام جعفر صادق کے آل محمد علیہ السلام کی آمد کی
کیونکہ آپ بھی اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد کے تحت محمد بھی ہیں، اور رسول اللہ سے خصوصی نسبت یہ ہے کہ ان کا لقب و خطاب صادق و امین ہے، آپ کا لقب و خطاب بھی جعفر صادق آل محمد ہے۔ رسول اللہ علم کا شہر ہیں اور آپ پوری کائنات میں علم کو پھیلانے والے ہیں۔ آپ نے پوری دنیا میں علوم آل محمد علیہ السلام کا پرچار کیا، آپ کے شاگرد پوری دنیا میں پھیل گئے، ہر طرح کا علم آپ نے ان کو عطا فرمایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد بھی میں محمد و آل محمد کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، اور آج کے دن کے صدقے میں شہزادی کونین سلام اللہ علیہا سے عیدی بھی طلب کرتی ہوں کہ شہزادی، جب آپ آج کے دن کے صدقے میں اور پروردگار عالم خصوصی طور پہ جب اپنے محبوب کا صدقہ اتارے، جب امام جعفر صادق علیہ السلام قائم آل محمد علیہ السلام کا صدقہ اتارے، تو اپنے چاہنے والوں، محبوں، مومنین، شیعان حیدر کرار بالخصوص پوری کائنات میں پروردگار ان کا صدقہ تو تقسیم کرنا، تو ہمیں بھی عطا کرنا، آمین یا رب العالمین۔ قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہیں آل کے بن محمد کسی کا، نہیں آل کے بن محمد کسی کا، کوئی لاکھ بولے ہمارا محمد